12واں پارہ سورہ ہود غالباً 8واں رکوع ہے، جس میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی بعثت مدین کی طرف ہوئی تھی۔ مدین کا ذکر قرآن پاک میں سورہ یاسین کے اندر بھی موجود ہے۔ حجاز سے فلسطین کی طرف اگر آپ جاتے ہیں تو یہ راستے میں یہ بستی پڑتی ہے مدین، اور مدین دراصل نام تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا جو حضرت قطورہ سے تھے۔ قطورہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ تھی، ان سے ایک بیٹا مدین تھا، اور پھر مدین جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے قریب میں ہی حجاز سے تھوڑا آگے آباد ہوئے تھے۔ پھر خاندان بڑھتا گیا تو پوری ایک بستی اور ایک قبیلہ بن گیا، تو پھر باقاعدہ اس قبیلے کا نام مدین رکھا گیا، اور حضرت شعیب علیہ السلام بھی اسی قبیلے اور اسی مدین کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا یہ بھی تعارف ہے کہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہے، وہیں پر حضرت شعیب علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام سے بھی رشتہ بتایا جاتا ہے۔ ایک قول کے مطابق لوط علیہ السلام آپ کے نانا ہیں، اور ایک قول کے مطابق آپ کے پر نانا ہیں۔ تو بہرحال حضرت شعیب علیہ السلام سے رشتے کے علاوہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر بھی شعیب علیہ السلام ہیں۔ تو یہ رشتہ حضرت شعیب علیہ السلام کا ہے، ان کو مدین کی طرف بھیجا گیا، اور اللہ رب العزت نے جب حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا تو یہ مدین وہ بستی تھی کہ جس بستی کے لوگ کھاتے پیتے بھی تھے، خوشحال بھی تھے، لیکن ان کے اندر خرابی بت پرستی کی تھی۔ دوسری ایک بڑی اہم خرابی تھی جس کو فوکس کیا، ہمیشہ قرآن پاک کا یہ اسلوب رہا ہے کہ ان کی خرابیوں میں سے جو خرابی غالب آ جائے اور جڑ بن جائے تمام برائیوں کی، اساس بن جائے، تو قرآن اس برائی کو فوکس کرتا ہے۔ قرآن پاک میں بتایا گیا وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، کہ تم جو ہے وہ ماپ تول میں کمی مت کرو۔ یہ جو ماپ تول میں کمی کرتے ہو تو مجھے ڈر ہے کہ تم پر بہت بڑا عذاب آئے گا۔ یا قومی اوفوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ، اے میری قوم تم جو ہے وہ ماپ تول انصاف کے ساتھ کرو اور کمی نہ کرو لوگوں کی اشیاء کے اندر۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور مفسدین کی طرح جو ہے وہ زمین میں فساد نہ مچایا کرو۔ تو قرآن پاک میں جس انداز سے ان باتوں کو فوکس کیا گیا، مفسرین، محدثین اور احادیث مبارکہ سے جو پتہ چلتا ہے وہ یہ تھا کہ یہ وہ قوم تھی جو لوٹ گھسوٹ کرتی تھی، ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ باہر سے اگر لوگ آتے تھے تو ان کا جب مال وزن کرتے تھے تو وہ وزن کمزور ہوتا تھا، یعنی وزن کمزور ہونے کا مطلب یہ ہوتا تھا مال زیادہ آ جاتا تھا اور پیمانہ جو ہے وہ کم شو کرتا تھا۔ لیکن جب وہ اپنا مال دیتے تھے تو وہ وزن بھاری ہوتا تھا، تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ مال کم جاتا تھا اور وزن زیادہ شو ہوتا تھا۔ تو اس طریقے سے وہ زیادتی کیا کرتے تھے مال ناپ تول میں بھی، اور پھر دوسرا یہ کہ لوٹ کھسوٹ ڈکیتی یہ معاملات بھی ان کے معمولات میں تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے دونوں چیزوں کی انہیں دعوت دی، تبلیغ کی۔ فرمایا کہ ایک تو شرک مت کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، بندگی کرو، دوسرا یہ مال کا جو استعمال ہے یہ غلط مت کرو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا یہ معاملہ، یہ دعوت یہ چلتی رہتی تھی، لیکن جو ہے وہ اس کے باوجود وہ کبھی اس بات کو تسلیم نہ کرتے تھے، بلکہ عجیب جوابات دیتے، انکار کرتے۔ ایک مرتبہ انہوں نے یہ بات بھی کہی، قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، اے شعیب کیا تجھے تیری نماز یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد جن کی عبادت کرتے تھے ان کی عبادت نہ کریں؟ اور کیا آپ کی نماز آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اپنے مال خرچ نہ کریں؟ یہ بات کہنے کی اصل وجہ یہ تھی کہ حضرت شعیب علیہ السلام بہت زیادہ کثرت سے نماز پڑھا کرتے تھے، نماز سے ان کو بڑی محبت تھی۔ تو اب انہوں نے تنقید کس پر کی؟ نماز پر۔ جس طرح فی زمانہ آپ دیکھتے ہیں کوئی شخص ٹوپی پہنتا ہے یا داڑھی رکھتا ہے تو ہمیشہ اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک خاص جو بات ظاہر کی گئی وہ یہ کی گئی کہ حکم تو اللہ نے دیا تھا کہ مال کو غلط استعمال مت کرو، غلط طریقے سے حاصل مت کرو۔ اب اللہ کے اوپر تو تنقید براہ راست ہو نہیں سکتی تھی، تو تنقید نماز کے ذریعے کی جا رہی ہے کہ تمہاری نماز یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنی مرضی سے مال بھی خرچ نہ کریں۔ جس طرح آج کل کہا جاتا ہے کوئی اگر حکم قرآن، کوئی حکم الہی سنا دیا جائے
تو یہ تاریخ گواہ ہے رئیس بھائی، تاریخ گواہ ہے، جب کبھی بھی اللہ کا حکم سنایا گیا تو سنانے والے کے لوگ دشمن ہو گئے، براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت نہیں کی، انکار نہیں کیا، لیکن وہ شخص کہ جس نے سنایا اس کی مخالفت اور اس کا انکار کر دیا گیا۔ یعنی آج بھی یہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب اللہ رب العزت کے احکامات سنائے جاتے ہیں تو یہ کہنے کے بجائے کہ یہ قرآن کی باتیں ہیں، یہ اللہ کے احکامات ہیں، یہ تو کہہ نہیں سکتے، یہ کہا جاتا ہے یہ مولویوں کی باتیں ہیں، اور اس کو پھر تنقید کی جاتی ہے۔ بالکل یہ معاملہ اس وقت بھی پیش آیا، حضرت شعیب علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا کہ تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے۔ بہرحال شعیب علیہ السلام نے انہیں سمجھایا، انہیں ڈرایا اور کہا کہ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ تم اللہ سے توبہ مانگو اپنی باتوں سے اور اس کی طرف رجوع کرو، توبہ طائب ہو کے اس کی طرف بڑھ جاؤ، اس کے ہو جاؤ، میرا رب بڑا رحیم ہے، بڑا محبت کرنے والا ہے۔ یہ بات جب ایک پیغمبر کی زبان سے سنتے ہیں تو اس کا ایک لطف ہی الگ ہو جاتا ہے کہ جب نبی اپنی قوم سے کہے، باوجود ان کے گناہوں کے، گستاخیوں کے، نافرمانیوں کے، پیغمبر جب یہ کہہ رہا ہو کہ توبہ کرو، رب بہت معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کر دے گا، وہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والا ہے۔ تو جب وہ پیغمبر خود جو ہے یہ بات کہتا ہے تو اس کی ایک اہمیت، مٹھاس اور یقین بڑھ جاتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، لیکن آپ دیکھیے ان کی قوم نے جواب کیا دیا، کہنے لگے قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، آپ جو کہتے ہیں وہ ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتا، آپ کی باتیں ہمارے پلے ہی نہیں پڑتی ہیں، وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ تو بہت کمزور ہو۔ یہ ایک الگ انسانی نفسیات ہے کہ کوئی شخص بھی اپنے سے کمتر کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی دنیاوی اسٹیٹس اگر اس کا کمزور ہے، چونکہ اس وقت پیغمبر کی دعوت کے مقابلے میں سارے عمراء، سارے رئیس، سارے مالدار لوگ جمع ہو جاتے تھے، اور وہ کہتے تھے اب مالدار کو کوئی سمجھانے والا ہو تو وہ بھی مالدار ہو، تو ایک غریب آدمی سمجھائے یہ ان کے مطلب شان کے خلاف محسوس ہوتا تھا۔ تو انہوں نے یہی تانا حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی پیش کیا اور کہا کہ آپ تو بہت کمزور ہو۔ کہنے لگے وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اگر آپ کے کنبے کا خیال نہ ہوتا تو ہم آپ پر پتھر برساتے، آپ کو سنسار کر دیتے، اور آپ کو اتنے پاورفل بھی نہیں ہے۔ حضرت شعیب نے بڑا زبردست جواب دیا، انہوں نے کہا کہ میں اگر تمہاری برادری سے ہوں تو کیا میری برادری کا ہونا یہ زیادہ دباؤ ڈالتا ہے؟ اللہ کا خوف تمہارے اندر نہیں ہے، خوف خدا تم پر ذرا بھی نہیں ہے، تم نے خوف خدا کو پیچھے ڈال دیا اور برادری کو آگے رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، اب جو کرنا ہے تمہیں کرو، میں نے جو پیغام دینا تھا سو میں نے پیغام دے دیا۔ اس طرح کے الفاظ جب بھی کوئی نبی استعمال کرتا ہے سمجھو کہ یہ اب عذاب کا اعلان ہے۔